جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی القول المتین فی امر یزید العین کے باب نمبر 7 اور 8 کا خلاصہ. اہل مدینہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کا شرعی حکم، اور اہل مدینہ کے ساتھ یزید نے کیا کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں، اب میں نے وہ ثابت کر دیا کہ اہل بیت کے ساتھ یزید نے کیا کیا. پھر اس کے بعد اہل مدینہ کس کو بھی نہیں بخشا. کیوں نہیں بخشا؟ اس کی وجہ سن لیں. اس لیے نہیں بخشا کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ وہ یزید کے پاس گئے ایک وفد کی صورت میں یزید کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، یزید کے پاس جاتے ہیں اور وہ واپس آ کے اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک ایسے فرد کی طرف سے آ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی بیعت نہ توڑی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے ایسے بارش ہوگی پتھروں کی جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر ہوا کرتی تھی. اہل مدینہ کے ساتھ بھی اس نے یہی کچھ کیا. اس کے اعمال کا، اس کی سیاہ کاریوں کی ایک طویل فہرست ہے. اہل مدینہ کے ساتھ کیا کیا سن لیجئے. حضور فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کس کے ضائع ہو جاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے. حضور شیخ الاسلام نے اس کے اندر 7ویں باب میں یہاں سے بات شروع کی ہے کہ جو فاسق ہوتا ہے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، جو کافر ہوتا ہے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا اس کے تمام اعمال ضبط، ختم، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے. اہل مدینہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، المدینہ تو حرم من ھذا الی ھذا، میرا مدینہ یہاں سے یہاں تک حرم ہے، خبردار اس میں کوئی درخت نہ کاٹے، نہ اس میں کوئی جرم کرے، نہ اس میں کوئی برائی کرے، اور جو اس میں جرم کرے گا، برائی کرے گا، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی، اس پر ملائکہ کی، اللہ کی لعنت ہوگی، اس پر انسانوں کی لعنت ہوگی. پھر فرمایا جو اہل مدینہ کو خوف میں مبتلا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو یوں گھول دے گا جس طرح نمک کو پانی میں گھولا جاتا ہے. یہ اہل مدینہ کا معاملہ تھا. اور پھر اہل مدینہ کے لیے حضور کی دعا تھی. حضور نے فرمایا اللہ تو ان کے لیے گرفت میں کافی ہو جا جو اہل مدینہ کے ساتھ سختی کرتے ہیں. اب آ جائیے یزید نے پھر اہل مدینہ کے ساتھ کیا کیا اور اہل مکہ کے ساتھ کیا کیا. یہ میں 7واں اور 8واں چیپٹر دونوں کر رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. مدینہ کے ساتھ اس نے یہ کیا، 27,000 گھڑ سوار اور 15,000 پیادہ پیدل فوج بھیج کر حرم نبوی کو حصار کروا لیا، مسجد نبوی اور پورے مدینے کو گروا لیا. کتنی بڑی تعداد، آپ اندازہ کر لیں. کیوں گروایا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر، امام حسین کی شہادت کے بعد عبداللہ بن حنظلہ جب گئے صحابہ کرام کا ایک وفد لے کر، یا تابعین بھی تھے ان میں سینئر لوگوں کا وفد لے کر، تو وہ واپس آ کے انہوں نے تصویر کھینچی. انہوں نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو محرمات، اپنی بدکاری کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ. یہ روایات کے اندر موجود ہے، اسی کتاب کے اندر. فرمایا یہ وہ فرد ہے جو شراب پیتا ہے، یہ وہ فرد ہے جو بندروں اور کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے. یزید کی موت کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے. بندروں اور کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے. فرمایا اس سے بیعت توڑنی واجب ہے. جب بیعت توڑ دی سب اہل مدینہ اور مکہ نے، اس تک خبر پہنچی، اس نے مسلم بن عقبہ کو 27,000 گھڑ سوار اور 15,000 پیدل فوج دے کر کہا کہ مکہ اور مدینہ پر حملہ کر دو. حرم مدینہ کو 3 دن کے لیے مباح کر دیا. اہل مدینہ پر ہر طرح کا ظلم اور جبر اور قہر غضب ڈھایا. اہل مدینہ کو بے دریغ قتل کیا. 700 قاری صحابہ اور تابعین شہید ہوئے. 700 صحابہ کرام شہید ہوئے. کہاں ہیں وہ نعرے لگانے والے؟ ایک طرف وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہتے ہیں، اور ایک صحابی کے داڑھی کے بال کی گستاخی ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہونا چاہیے. اور دوسری طرف جو شخص 700 صحابہ کرام کو قتل کر رہا ہے ان کو بچانے کی کوشش ہے. یہ منافقت کا سب سے بڑا درجہ ہے جو اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں. 1700 مہاجرین و انصار صحابہ اور اخیار تابعین شہید ہوئے. 700 قاری صحابہ، 1700 تابعین، 10,000 اہل مدینہ عوام الناس شہید ہوئے. ریاض الجنہ میں گھوڑے اور خچر باندھے گئے اور اس کا تقدس پامال کیا گیا.
مسجد نبوی میں کتے داخل ہوئے، یہ صفحہ نمبر 306 پر حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے، اور ممبر شریف پر، حضور کے ممبر پر وہ بول و براز اور لید کرتے رہے۔ یزیدی فوج کے فتنہ اور فساد اور قتل و غارت کے باعث مدینہ منورہ اپنے مکینوں سے خالی ہو گیا، لوگ چھوڑ کے مدینہ جانے لگے۔ صحابہ اور تابعین اور اتباع التابعین کے مقدس لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے باندھ کے دوڑوایا گیا، کسی کے اوپر کچھ ڈالا گیا، کسی کے اوپر کچھ ڈالا گیا، خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ اہل مدینہ کے درخت کاٹے اور جلائے گئے۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان اور جماعت نہیں ہوئی۔ روضہ رسول کی بے حرمتی کی گئی۔ اجل صحابہ اور ان کی اولادوں کو قتل کیا گیا۔ عفت مآب انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، عفت مآب خواتین جو مدینے کی تھیں ان کی بے حرمتی کی گئی۔ یزید کی افواج کے عمل شنی کی وجہ سے صحابہ کرام کی، یہ جو صحابہ کے بڑے محب ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں جب یہ بنو امیہ کا ذکر آتا ہے؟ صحابہ کرام کی 1000 بیٹیاں، پوتیاں اور نواسیاں حاملہ ہو گئیں۔ اتنا زنا ہوا، انہوں نے مدینہ مباح کر دیا، اتنا زنا ہوا کہ 1000، اب یہ واقعات کتنے ہوئے اس کی کوئی تاریخ نہیں، 1000 مدینہ کی معصوم بچیاں حاملہ ہو گئیں اس کے نتیجہ میں۔ حضور شیخ الاسلام نے صفحہ نمبر 307 پہ لکھا ہو، اپنا البدایہ والنہایہ میں ہے، ہر کتاب میں یہ موجود ہے۔ امام ذہبی نے لکھا ہے، بلازری نے لکھا ہے، انصاب الاشراف میں، طبری نے لکھا ہے، ابن اسیر نے لکھا ہے، ہر ایک نے لکھا ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری کو داڑھی سے پکڑ کر منہ پہ تھپڑ مارے گئے۔ جلیل القدر نبینہ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کو مارا گیا۔ یزیدی فوجوں نے پھر اس کے بعد مکہ کی طرف چلے گئے، مکہ پر حملہ کیا، مکہ پر پتھر پھینکے، مسجد حرام پر لشکر کشی کی، کعبۃ اللہ پر منجنیقوں سے پتھر پھینکے حملہ کیا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ میں آگ لگ گئی جس سے کعبہ کا غلاف جل گیا۔ اور ابھی یہ معاملات چل رہے تھے کہ پیچھے سے خبر آ گئی کہ یزید بدبخت مر گیا، ہلاک ہو گیا، جہنم میں رسید ہو چکا ہے۔ 25 کے قریب محدثین کے اقوال یزید نے مدینہ اور مکہ کی کیسے تباہی کی حضور شیخ الاسلام نے بیان کیے، 25 اقوال، میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ بہت ظلم اور بربریت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اور بہت سارے پھر اہل مدینہ، اس کے ساتھ 9واں چیپٹر اب شروع ہو چکا ہے۔ اہل مدینہ، اہل بصرہ، ان کا متفقہ فیصلہ تھا یزید کے بارے میں۔ جب یہ سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں ہم ایسے شخص کے پاس، جس طرح میں نے کہا نا، حضرت عبداللہ بن حنظلہ بیان کرتے ہیں، انا قدمنا من عند رجل لیس لہ دین، یہ لفظ سنیے، یہ کس حدیث سے پاک ہے میں بتا دوں، یہ امام طبری نے تاریخ الامم میں بیان کیا، اور ابن جوزی نے فی المنتظم، ابن اسیر نے پھر اسیر تاریخ الکامل اس کو بیان کیا۔ انا قدمنا من عند رجل لیس لہ دین، ہم ایک ایسے شخص کی طرف سے آ رہے ہیں جس کا کوئی دین نہیں ہے، یشرب الخمر، جو شراب پیتا ہے، یعزف بالتنابیر، جو تنبورے بجاتا ہے، ویضرب عندہ القیان، سازینے بجاتا ہے، ویلعب بالکلاب، کتوں سے کھیلتا ہے، ویسامر الخراب والفتیان، اور راتیں ویرانوں میں نوجوانوں کے ساتھ الٹے سیدھے کام کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ وَإِنَّ نَشْهَدُكُمْ أَنَّا قَدْ خَلَعْنَاهُ، بے شک ہم تمہیں گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہم نے وَقَدْ خَلَعْنَاهُ، ہم نے اسے خلا دے دیا، یعنی اس کی بیعت سے آزادی کر دی۔ فَتَابَعَهُمُ النَّاسُ، لوگوں نے بھی ان کی مطابعت میں یزید کی بیعت توڑ دی۔ یہ اہل مدینہ کا بیان ہے۔ اہل بصرہ کا سن لیں۔ اہل بصرہ کہتے ہیں یزید کی بد کرداری کے بارے میں، یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اہل بصرہ کی یزید کے بارے میں کیا رائے تھی؟ حضرت امیر معاویہ نے جب یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کیا تو مختلف شہروں سے لوگوں کو بلوایا اور ہر ایک سے کہا اپنی اپنی رائے دیں۔ اہل بصرہ کے وفد کی سربراہی حضرت احنف بن قیس البصری کر رہے تھے، اور وہ خاموش تھے، وہ کوئی رپلائی نہیں کر رہے تھے، ان کو جواب نہیں دے رہے تھے۔ حضرت معاویہ نے ان سے کہا کہ اے ابو بہر، آپ کچھ نہیں بتا رہے یزید کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے کہ میں یزید کو نامزد کر چکا ہوں بطور خلیفہ اپنے بعد حکمران، آپ کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو انہوں نے کہا نخافکم ان صدقنا ونخاف اللہ ان کذبنا، یہ جملہ ذہن میں رکھ لیجئے بس۔ یہ ابن اسیر نے اس کو بیان کیا ہے تاریخ الکامل میں۔
حضرت احنف کہتے ہیں کہ اے معاویہ نخافکم ان صدقنا، اگر سچ بولتا ہوں تو آپ سے ڈر رہا ہوں آپ نہ مار دیں، ونخاف اللہ ان کذبنا، اگر اس کے بارے میں جھوٹ بولوں تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے عذاب میں نہ آ جاؤں۔ سچ بولوں گا تو آپ نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ بولوں گا تو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَأَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ بِيَزِيدٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، امیر المومنین آپ یزید کے دن رات سے واقف ہیں، وَسِرِّهِ وَإِعْلَانِهِ، اس کے چھپے کاموں سے بھی واقف ہیں اور اس کے اعلانیہ کاموں سے بھی واقف ہیں۔ یہ مجلس میں ایک شخص یزید کے بارے میں ان کے والد صاحب کو رائے دے رہا ہے۔ وَمَدْخِلِهِ وَمَخْرِجِهِ، یہ کہاں سے جاتا ہے اور کہاں آتا ہے، کب جاتا ہے کب آتا ہے، آپ واقف ہیں اس سے۔ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُهُ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِأُمَّتِهِ رِدًا فَلَا تُشَاوِرَ النَّاسَ، اگر آپ ان کو اس کو یزید کو امت کے حق میں اللہ کے ہاں بہتر سمجھتے ہیں تو پھر مشاورت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ فِيهِ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے تو آپ وَأَنْتَ سَائِرَ إِلَى الْآخِرَةِ، تو آپ آخرت کے سفر پہ جاتے ہوئے ایسا کچھ نہ کر کے جائیے۔ اس کو میں تبصرہ نہیں کر سکتا، اس پر اہل بصرہ کی رائے آپ کو میں نے پڑھ کے سنا دی۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن زبیر کی رائے ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے امام حسین اور یزید کا تقابل بیان کیا جب ان سے کہا گیا، جس کو کس نے بیان کیا میں آپ کو بتا دوں، امام طبری نے بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں امام حسین سے، کہتے ہیں کہ ایک ایسا فرد، اب عبداللہ بن زبیر نے امام حسین اور یزید کا تقابل کیسے کیا وہ سنیے۔ اللہ کی قسم بلا شبہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو رات بھر قیام کرتا تھا، جو دن بھر روزے رکھتا تھا، وہ ان لوگوں کی نسبت امور سلطنت سپرد کیے جانے کا زیادہ حقدار تھا اور اپنے دین اور فضیلت و بزرگی میں ان سے بہتر تھا۔ اللہ کی قسم وہ قرآن کے بدلے گمراہی پھیلانے والا نہ تھا۔ اللہ کے خوف سے ان کے گری اور بقا کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اب یزید کی طرف فوراً وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں اب اس کے حسین کے مقابلے میں کون ہے وہ سنو۔ وہ کہتے ہیں وہ روزوں کو راتوں کو شب نوشی کرنے والا تھا، مجلسوں میں ذکر الہی کے بجائے شکاری کتوں کی طرف کے ساتھ بیٹھنے والا تھا، کتوں کی مجلس پسند کرتا تھا، ذکر الہی کے مجلس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ باتیں انہوں نے یزید کے بارے میں سب کے سامنے کہیں، اور نمازوں کو ضائع کرتا تھا، اور وہ عن قریب ان لوگوں میں ہوگا جو آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ حضرت معقل بن سنان کہتے ہیں دوستوں کوئی بات نہیں، آج اگر تھوڑا سا وقت ہو جائے تو اس بات کو سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ حضور شیخ الاسلام کے ذریعے ہم پر فضل کیا اور مجھے یہ سعادت مل رہی ہے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ بار بار نہیں ہونا، نہ میں نے بار بار کرنا، نہ آپ نے بار بار سننا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے ہر چیز، یہ بار بار کام آئے گی، لیکن آپ کو ایک ایک چیز میں ایسے سمجھا رہا ہوں، آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا شخص ملے اس کے دلائل کے ساتھ پرخچے اڑا دیجیے۔ حضرت معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یزید کون تھا؟ رجل یشرب الخمر، یہ وہ شخص تھا جو شراب پیتا تھا، وَيَنْكِحُ الْحُرُمَ، اور محرمات کے ساتھ نکاح کرتا تھا، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، ماں سے حرام ہے، بیوی بیٹی سے حرام ہے، بہن سے حرام ہے، یہ ان سے نکاح کرتا۔ نکاح کیا؟ بدکاری کرتا تھا۔ وہ کیا نکاح ہوا؟ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں یا قوم اتقوا اللہ وحدہ لا شریک لہ فواللہ ما اخرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء، میں یزید کی بیعت اس لیے توڑ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آسمان سے مجھ پر پتھر برس پڑیں گے۔ کیوں؟ فرماتے ان رجلا ینکح الامہات، یہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ الغسیل تابعی کے لفظ ہیں، اس کو ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا، ابن جوزی نے المنتظم میں، ابن عساکر نے روایت کیا، کہتے ہیں ینکح الامہات، یہ ماؤں سے بدکاری کرتا ہے، اپنی ماؤں سے، والبنات، اور بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، والاخوات، اور بہنوں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ یہ لفظ پھر سنیے، یہ میں آپ کو اگر دکھا سکتا تو ایک لمحے کے لیے کس طرح دکھاتا، میرا یہ سارا سیشن یوٹیوب پہ مل جائے گا، کلپ وائز چیپٹر وائز آپ کو ایڈٹ ہو کے مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا ینکح الامہات، صفحہ نمبر 360 376 377، ینکح الامہات، یہ ماؤں سے نکاح کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، بیٹیوں سے بدکاریاں کرتا ہے اور اپنی بہنوں سے بدکاریاں کرتا ہے، وہ یشرب الخمر، اور شراب پیتا ہے، وہ یدع الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرتا ہے، واللہ لو لم یکن معی احد من الناس،
خدا کی قسم اگر لوگوں میں سے ایک فرد بھی میرا ساتھ نہ دے گا میں پھر بھی اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا۔ عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ کے بیٹے۔ یہاں ہم نے چیپٹر نمبر 9 کا اختتام کر دیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت کے پیش نظر ہم نے اس کو اختتام کر دیا۔ آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ اہل مدینہ، اہل مکہ، اہل بصرہ عبداللہ بن حنظلہ، عبداللہ بن زبیر اور معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یزید کے بارے میں اور اس کے کرتوتوں کے بارے میں کیا رائے تھی۔